السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم۔ جتنے بھی میرے دوست ویورز دیکھنے والے اور جس کی تکلیف ہے جو کامنٹ کریں ان سب کو بومن والا چیپٹر، بومن دیو الگ الگ اس کا نام ہے، جو ہزاروں قسم کے، ایک سے نہیں دو سے نہیں ہزاروں قسم کے ہیں۔ یہ چیز ہے کیا؟ بومن کسے بولتے ہیں؟ جو ہمارے آسیہ میں بھارت، پاکستان، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا ایسے جگہوں میں مسلمانوں کو، ہمارے جو بھی بھائی ہیں ان سب کو اکثر تکالیف ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھائی جو آڑے آتے ہیں، پہلے آڑے کا مطلب ہے جو سیدھا ویڈیو میں گھستے ہیں، خالی میری ایک ہی بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے والے پہلے پورا ویڈیو تو سنو، نہیں تو ویڈیو سے تو بازو ہٹ جاؤ۔ سمجھانے کا کوشش ہے، تکلیف دینے والا، پریشانی دینے والا، مصیبت دینے والا، آفات کو دینے والا، لینے والا صرف اللہ ہے، اور میری بات تمہیں سنتے ہیں۔ بات یہ کیا ہے، اب میں بولتا ہوں بمنوں سے پریشانی ہوتی ہے، اگر کوئی مجھے آ کو فتویٰ بولا بمن سے کیا نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، پریشانی بھی دینے کا اللہ ہے، پریشانی بھی لینے والا اللہ ہے۔ بے شک میں مانتا ہوں، آپ بھی ماننا ہے، پوری دنیا بھی مانتی ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر بیماری کے اندر، ہر پریشانی کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف دے کر سدھارنا چاہتا ہے، ہم کو تکلیف دے کر ہمارے ایمان کو قوی بنانا چاہتا ہے، ہمارے کو پریشانی دے کر ہماری ادھر کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی سننے والا ہے تو سنو پوری طرح سے، نہیں سننے والا ہے تمہارے فتویٰ بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، باجک جاؤ، آپ سننے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے ہمارے بھائی، ان کے واسطے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بومن چیپٹر کیا ہے؟ اکثر بھارت دیش کے اندر کئی سووں سال کے پہلے ہم سب مسلمان نہیں تھے، یا صدیوں کے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق دیا ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بومن کون ہے، ہمارے کو تکلیف کیوں دینا چاہتا ہے؟ بومن وہ ہے، کسی کو جادو کے ذریعے آ سکتا ہے۔ جادو کا مطلب ہے کوئی انسان جادو کیا ہے، ایسی جگہ اس چیز کو دفن کیا، نہ پانی سوکھ جاتا ہے، نہ پانی ختم ہوتا ہے، تو ان کی جو تکلیف ہے صدیوں بھر، نسل در نسل اس کی تکلیف چلتی رہتی ہے۔ بومن کی جو حالات ہے، جو ہمارے بڑے غیر اللہ کے بتوں کو مانتے تھے، غیر اللہ کو مانتے تھے، جھاڑوں کو مانتے تھے، اور درگاہوں میں خبروں کو مانتے تھے، اور دیگر سانپ، بچھو، کالے جانور، ایسے قسم قسم کے جو صورت والے ہیں ان سب کو مانتے تھے، مانگتے بھی تھے۔ آج تک بومن کی جو حالات مسلمانوں کے گھروں میں، جماعت سے میں یہ کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی جماعت سے، میری بات کیا ہے پورا سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، جماعتوں میں اس میں بٹے نہیں ہیں۔ یہ عمل کی جو بنیاد ہے، عمل کا مطلب ہے اس پر جب ہمیں عمل کر سکتے ہیں، عمل کا معنی ہمیں ذکر اللہ کے طرف، قرآن کی تلاوت کے طرف ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ سامنے چلتے ہیں تو اللہ ہماری مدد دنیا اور آخرت میں کرتا ہے۔ سب سے بڑا کھلا دشمن سب کو معلوم ہے ہمارا شیطان ہے۔ اس کی نسلوں میں سے بومن کی نسل ہوتی ہے جو ہمارے غیر اللہ کے بتوں کے سامنے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسی طرح جناتوں کی ذات میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بومن الگ الگ ناموں سے بلاتے ہیں، اور اس کی تفصیل کرے تو 2-3 گھنٹے نہیں 4-5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اس کے ایک ایک کی تفصیل بتانے میں۔ غیر اللہ کو پوجتے تھے، غیر اللہ کو مانگتے تھے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی توفیق دیا تو مانگنا چھوڑ دیا، ایمان کی توفیق ملی تو مانگنا چھوڑ دیا، تو ان کے اندر غیر اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے
اچھے کام کرنے کے واسطے صدیاں لگ جاتے ہیں۔ 10 سال ایک آدمی اچھا کرتا تھا، اتنے سال یہ چھپکو تھا، اور انہیں لاسٹ کو کمینہ نکلا، غلط انسان نکلا، برا انسان نکلا۔ تو میں سمجھانے کی طریقہ، میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے، جب غیر اللہ کے سامنے جا کر ہمارے بڑے مانگتے تھے، تو شاید ہمارے خاندان میں بھی تھا یہ، تو ان چیزوں کو ہمارے اوپر دشمنی آ جاتی ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں دیتے، نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ جب قرآن پڑھتے بھی ہیں، جب بھی ہم مدارس میں تھے، ہمارے خاندانوں کے اندر بھی یہ چیز تھا، اللہ ان سے حفاظت کیا ہے، کرتا بھی رہے گا ہمارے خاندان در نسل در نسل، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے کو سامنے جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کھولتے تھے، نماز کے اندر کھڑتے تھے، ایک عورتوں کی جو تصویر ہوتی ہے، ننگی تصویر، وہ چیز نظر آتی تھی، ہمارے کو زنا کی طرف بلاتی تھی۔ ہمیں قرآن پڑھنا جوانی تھی، آج بھی جوان ہی الحمدللہ، کل بڑھاپے میں اللہ کی مرضی۔ جوانی تھی، جوانی کو کنٹرول کیسا کروں، قرآن کیسا پڑھوں، نماز کیسا پڑھوں۔ جب ہمیں سجدوں میں روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، جو نہیں دکھتا اس چیز کے پیچھے تو پڑھ کر تیری زندگی کئی کو برباد کرتا ہے۔ ہمیں دکھتے ہیں ہمارا ساتھ، زندگی کیا کر، لائف کو انجوائے کر۔ ایک طرف اللہ کا ڈر رہتا ہے، اگر ہمیں اس بات میں نہیں جھکے ان چیزوں کو، تو دوسرے عورتوں کے اندر ہمارے کو معلوم بھی نہیں ہے، اس چیز کی طرف ہمارا متوجہ بھی نہیں ہوتا، آٹومیٹک ایک عورت ہمارے طرف دیکھنا شروع کرتی ہے، ہنسنا شروع کرتی ہے، اور اس کے چال بازی دکھانا شروع کرتی ہے، ناز و نخرے کرنا لگتی ہے۔ ایسا بھی یہ چیز کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے کو ایمان سے بھٹکانے کے واسطے، دور ڈھکیلنے کے واسطے، للہیت کو ختم کرنے کے واسطے ہمارے اندر سے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ اور ان کی حالت یہ الگ الگ ہے، میں سمجھاتا ہوں، سمجھانے میں تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، رات دن بھی لگ جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتے، اس لیے شارٹ میں بات بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں، دوسرے الگ قسم کے ومن کی حالات ایسی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تیری بیٹی مر گئی، تیری اماں مر گئی، اور تیرا باپ کو ایسا ہوا، تیرے بیٹے دفن ہو گئے۔ یہ حالات لگانے میں انسان ہڑبڑاہٹ میں نماز کیا پڑھتا ہے، سورہ کیا پڑھتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھو کہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، لیکن میں اس کو اثرات کے اندر کیوں بیان کرتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ شیطان تو شیطان کی نسل ہے، شیطان سے یہ تعلقات رکھتے ہیں جو ومن کی چیز ہوتے ہیں۔ کوئی جماعت کو گیا ایگزامپل، اب رات بھر اس کے گھر کے حالات اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو اگر واپس نہیں گیا، نماز جماعت کے اندر رہ کر تو کرتا کیا ہے، یہاں کیا سنتا ہے، یہاں کیا پڑھتا ہے، تیری حالات دیکھ، گھر میں تیری بیوی مر جاتی ہے، تیری بہن مر جاتی ہے، تیری اماں مر جاتی ہے۔ ایسا ڈرا کر اللہ کے راستے سے کیا ہے، نماز میں سے جب نماز خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز ادا نہیں ہوتا، اور نماز قبول نہیں ہوتا۔ قرآن بھی جب ایسا پڑھتے ہیں تو قرآن قبول نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد یہ ہے، میں سمجھاتا ہوں، انسان کی یہ سائیکالوجی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، شیطانی سائیکالوجی لگنے کی وجہ سے ہمیں کرتے ہیں۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا، تاریکیوں میں بھی، کالے رات کے تاریکیوں میں بھی، اندھیرے میں بھی بچانے کی طاقت اللہ کی ہے۔ ان چیزوں کی نسل کو پیدا کیا تو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا تو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اب میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، اگر کسی کو اسی طرح اثرات ہے تو انہوں کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یاسین پڑھو، رات بھر قرآن پڑھو، لیکن ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ اب عقیدہ اٹھ جاتا کہ میں اتنا لانگ عرصے سے، زیادہ ٹائم سے میں قرآن پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، گھنٹے ذکر کرتا ہوں، اللہ مجھے کئی کو صحیح نہیں دیکھتا، میرے پر نظر کرم کیوں نہیں کرتا، میرے پر رحم کیوں نہیں کرتا۔ ارے اللہ کے بندے، بات سمجھنا یہ ہے، اس کے اندر پہلے ہمارا دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بھی دنیا کی چیز ہمارے دل کو اطمینان نہیں پہنچا سکتی، صرف اللہ کے ذکر کے علاوہ۔
نماز میں کھڑے دل ڈر لگتا ہے، اللہ ہمارے شہرگ سے بھی ہمارے سامنے ہے، اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے دل کے وجہ سے، ڈسٹرب ہوتا ہے دل کے وجہ سے، میرا دل مر جائے لیکن میرا دماغ پھٹ جائے، مجھے ضرورت نہیں، وہ گئے کدھر بھی بھاڑ میں، لیکن مجھے نماز ادا کرنا ہے تیری راضی کے واسطے۔ اگر تو مجھے اس حالت میں نماز پڑھنے کو تو راضی ہوتا ہے، مجھے اس حالت میں رکھ کر، اللہ تیرا شکر ہے، میں ایسی حالات کو جھیلنے کے واسطے میں تیار ہوں۔ اچانک نماز کو جانا، بخار آ گیا، اچانک نماز کو جانا، جسم ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، اچانک کوئی اچھے کام کرنے کے واسطے جانا، دماغ میں بھلاٹ آ جاتا ہے۔ اب اس میں سمجھنا ہے کہ الگ الگ قسم کے یہ کام کرتے ہیں، ان کا پورا مقصد ہے ہمیں دین کے کام سے جدا کرنا۔ ابھی جو بمن کے اثرات والے ہیں الگ الگ ہیں، بمن جادو کے بھی ہے اور رجعت کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ خاندانی بھی ہے، اس کے علاوہ جو پوجا کرتے تھے وہ الگ ہے، جو مانتے تھے وہ الگ ہے، جو مانگتے تھے الگ ہے۔ اس میں میں تمہارے کو 7-8 رقم کا سمجھاتا ہوں۔ اب اس میں تمہارے کو جو پرابلم ہے، کس طرح کا پرابلم ہے، اس کا سجیشن انشاءاللہ تمہیں پوچھے تو میں بولنے کے واسطے تیار ہوں۔ اور پھر بھی سمجھانا چاہتا ہوں، ان سب حالتوں کو ہمارے دل کو اطمینان پہنچانا، استغفار پڑھو، دل تک جاتا نہیں۔ جب دل کے اندر تسلی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کے علاوہ دنیا میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ انسان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں کیا کرو، اللہ کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے دل کے اندر خلل ہے لیکن تو میرے ساتھ ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، میرے سامنے ننگی تصویر ہے لیکن پھر بھی تو میرے ساتھ ہے۔ میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میرے سامنے شیطان میرے بیوی بچوں کو دکھا کر ڈراتا ہے، پھر بھی تو میرے ساتھ ہے۔ جب ان کو ستانے کی طاقت تو دیا تو الحمدللہ تو مجھے بھی بچاتا ہے، میرے خاندان کو بچاتا ہے، جیسے پورے آدم کے اولاد کو بچانے کی طاقت تیرے ساتھ میں ہے۔ مجھے ان سے کام نہیں ہے، میرے دل سے کام نہیں ہے، میرا دل مجھے کچھ بھی نہیں کرتا۔ دل کے حالات میں چل گئے تو دنیا برباد، آخرت برباد۔ مجھے تیرے سے کام ہے، تیرے راضی سے کام ہے، اس لیے تو مجھے کیسا رکھنا چاہتا ہے ویسا رکھ۔ اور دوسری بات ہے، میں ابھی الگ الگ قسم کا بولا تھا، ابھی ٹاپک زیادہ لینا چاہتا نہیں، کیونکہ یہ الگ الگ قسم کے بہت سے ایک اس میں گئے تو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو جادو تھا یا بمن تھا، جادو کے اندر اگر بمن پہلے سے بھی ہو پھر جادو کا ہو، کئی سال ہمارا روزی رزق میں تنگی آتی تھی۔ وجہ کا ہے، ایک انسان سمجھتا جنات ہمارے روزی روٹی کو کھا لیتے ہیں، رکاتے ہیں، نہیں، رکانے کی طاقت نہیں۔ ہمارے دل کے اندر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمارے روزی کو بھی رکانے کی طاقت اللہ ان کو دیتا ہے، اور ہمارے جسم کی کمزوری ہونے کی طاقت بھی اللہ ان کو دیتا ہے، بیمار ہونے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ آج ہمیں ان سب چیزوں سے بچ گئے، بیماری سے بچ گئے، بمنوں سے الگ کرے اللہ، یہ جناتوں سے اللہ تعالیٰ الگ کرے، تو ایک چیز پھر بھی پریشانی آ جاتی ہے، روزی رزق بند ہو جاتا، ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، پھر پریشان انسان کدھر بھاگنا سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسے حالت میں رہتے ہیں میں اور یہ کام کروں، میں صبح سے شام تک ذکر کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، پھر بھی میرے سب بند ہے، میں کیا کروں؟ تو میں سمجھاتا ہوں بھائی، سمجھنے کی کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کل کے رات کو، کالی رات کو اجالا کر دیا اللہ، تو صبح کا ناشتہ تمہارے کو کھلانے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناشتے کا مطلب کیا ہے؟ رات میں تھے، اندھیرے میں تھے، اجالا لایا اللہ ہمارے زندگی میں، تو کھلاتا کہیں کو نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر ایسی بات ہو، جو بھی ہوتا اللہ کے ذات سے ہوتا۔ آج اللہ تعالیٰ رات کو اجالا کیا ہے تو روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا۔ ہمارے دماغ میں یہ چیز ہونا کہ اللہ تو کس چیز سے مجھے روزی دینا چاہتا ہے، اس میں مجھے چلا اور حلال روزی دے، اور مجھے ان سب پریشانیوں سے دور رکھ، مجھے میرے نسل کو۔ یہ دعا کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ چاہے تو سب کچھ اللہ دینے والا ہے، انشاءاللہ دیتا۔ لمبا ہو گیا، پھر بھی میں بتاتا ہوں، بمن کے الگ الگ قسم ہے۔ رجعت کا ایک ہے، مانگنے والے ایک ہے، لینے والے ایک ہے، پوجنے والے ایک ہے، خاندانی اثرات سے الگ ہے، جادو کے ذریعے بمن آتا وہ الگ ہے۔ جس کو کسی کو زیادہ اللہ کے للہیت میں مبتلا ہو، تب مبتلا کا معنی ہے للہیت میں کبھی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس کے دل کے اوپر ایک رعب ہوتا، اس کے دل کے اندر ایک اچانک ڈر ہوتا، یہ الگ ہے۔
اس میں سے کوئی سا بھی ہو تمہارے کو تو انشاءاللہ مجھے کامنٹ سیکشن میں رپلائی دو، اس کو پوری طرح سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اس کا اجر تمہارے کو بھی مجھے بھی آگے چل کر نسل در نسل امت مسلمہ کو، ہمارے اولاد کو اللہ حفاظت کرے، اور ان سب باتوں کو آرام سے سن کر مجھے پوری طرح سے رپلائی دینے کی کوشش کرو۔ میں اس میں کئی سووں قسم کے انشاءاللہ میں سمجھانے کو اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا موٹا عقل دیا، آپ لوگوں کا اتنا عقل تو میرے پاس نہیں، جتنا تجربہ اللہ تعالیٰ دیا ہے اس سے ان چیزوں سے اللہ کی مدد کیسا لینا ہے، کیسا مانگنا ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔